پہلے یہ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ انڈیا کے سورس وہی ہے جہاں سے تیل پاکستان منگواتا ہے، بنگلہ دیش کا وہی ہے، سری لنکا کا وہی ہے، نیپال کا وہی ہے. Why should Pakistan be the most expensive petrol? Give me one good reason. Give me one good reason. اور کتنا جب 478 458 کیا تھا تو ایکویولنٹ پاکستانی روپیز میں بنگلہ دیش کا 280 روپے، انڈیا 286 روپے، اور اسی طرح سے نیپال پتہ نہیں 322 روپے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا نے، ہم بڑی مذاق اڑاتے ہیں انڈیا کا، پورے ایک مہینے میں انہوں نے کوئی انکریز نہیں کیا. بنگلہ دیش نے کوئی 14% انکریز کیا، انہوں نے جو ڈیوٹیز بھی کم کر دی، 13 روپے سے 3 روپے کر دی جو انڈین روپیز ہے، ڈیوٹی بھی کم کی، کم کر دی نا. جی آپ اس وجہ سے کہ ان کی معیشت جو تھی وہ اس سے پہلے اتنے اس کی سمت یا ڈائریکشن اتنی زیادہ، اور سب کو پتا تھا، نمبرز ور سیئنگ. یہ 4 سال سے پتہ نہیں ادھر ادھر پتہ نہیں کیا ہاتھ پاؤں مار رہے تھے، نہ انویسٹمنٹ لے کے آئے، نہ ایکسپورٹ بڑھایا، نہ امپلائمنٹ جنریشن کی، نہ پاورٹی ریڈکشن کیا. not a single thing. This is probably the worst 4-year period. probably کیا for sure. آپ جی ڈی پی گروتھ ایوریج دیکھ لیں پاکستان کی ہسٹری میں اٹھا کے 80 سال میں بتا دیں کہ کون سا 4 سال کا پیریڈ ہے جس میں ایوریج گروتھ 2% سے کم رہی ہو. ٹھیک ہے. I mean, what are they claiming? اچھا پھر سب سے بڑی what does it say about the decision making process? آپ 24 گھنٹے کے اندر واپس آتے ہیں. یہ ڈیسیژن میکنگ والی بات بڑی انٹرسٹنگ ہے زبیر صاحب، بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ عالمی سطح پر پرائس بہت سارے بڑھ گئے ہیں، اور آن دا ادر سائڈ آپ نے آئی ایم ایف کے ڈفرنٹ ویز کے پریشرز بھی آپ کے اوپر ہیں، آپ نے اچانک سے پرائس جو بڑھا دیے. 18 جہاز کس ملک کو دیے گئے؟ وہ ٹرمپ بھی دعویٰ کر رہے تھے کہ 8-10 جہاز ان کو دے دیے ہیں، کہاں گئے 18 جہاز؟ دیکھیں وہ یہی ہے کہ حکومت جو ہے اس نے ایک بہتر فارن پالیسی کی وجہ سے اپنی جو فیول کی سپلائی لائن ہے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے، اور جو آس پاس جو آپ نے ظاہر ہے ڈپلومیسی کرنی ہے، آپ نے وہ جو ڈپلومیسی آپ کر سکتے تھے جس سے آپ خطے کے حالات کو بہتر کر سکتے تھے وہ کیا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کیا. ٹرمپ کو بھی دیے ہیں، امریکہ کو بھی دیے ہیں. میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کروں گا. جہاں تک بات ہے اس کی، دیکھیں یہ جو بار بار پیٹرول کی بات اور اس کی ڈیزل کی بات ہو رہی ہے، ڈیزل کے اوپر تو کوئی لیوی نہیں ہے، صفر لیوی ہے پہلی بات، جس کے اوپر عام عوام جو ہے وہ زیادہ ان کا کسٹم ڈیوٹی اس کے اوپر ہے، کسٹم ڈیوٹی 10-11% ہوگی ٹوٹل ملا کے، سے زیادہ کچھ نہیں ہے. پھر جو پیٹرولیم پروڈکٹ ہے اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ جی لیوی اتنی کیوں رکھی گئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ خالی پیٹرول کی پرائس یہ نہیں ہوتی کہ جو باہر ہے آپ نے ادھر کر دینی ہے، آپ پیٹرول کی پرائس اس لیے بھی بڑھاتے ہیں تاکہ اس کی کنزمپشن نیچے ہو. اگر کنزمپشن نیچے نہیں ہوگی تو آپ کا امپورٹ بل زیادہ پرائس کے اوپر اور اوپر چلا جائے گا، کیونکہ بڑی سمپل سی ہے، مطلب پیٹرول اس لیے مہنگا کیا کہ عوام کم پیٹرول جو ہے خریدے، یہی وجہ ہے. ورنہ پھر اور کم کر دیتے یا کہتے. دیکھیں نا آپ $60 پر بیرل کے اوپر جو کنزیوم کر رہے تھے، اگر وہی آپ $140 پر بیرل پہ کریں گے تو آپ کا ڈبل سے بھی زیادہ امپورٹ بل ہو جائے گا جو بھی آپ کا. ٹھیک ہے نا، اٹس کامن سینس. پھر بات یہ دوسری کہ دیکھیں جی بات یہ کر رہے ہیں کہ جی 4 سال بہت بڑا بیڑا غرق ہو گیا، تو جو اس سے پچھلے 4 سال تھے وہ اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا. ایک مہینہ ابھی آپ یہ ریکارڈ کے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں جی، 2021 فیبرری مارچ کی آپ نکالیں اسٹیٹ بینک کی کہتے ہیں جو ہے فوریکس کی رپورٹ، ایک مہینے کے اندر انہوں نے $5 سے $6 بلین بند کیے جب انہیں پتہ چل گیا تھا ان کی حکومت جانے والی، جب پیٹرولیم مسوات کی قیمتیں 150 پہ انہوں نے جان بوجھ کے بند کیا ہے. آپ رپورٹ نکال کے چیک کر لیں. اور پھر جو لیوی انہوں نے زیرو کر دی تھی، پی ڈی ایل زیرو کر دیا تھا، جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے. پھر دوسری بات سنیں، بات یہ ہے کہ وہ 4 سال کون سے سنہرے دور تھے جس کے اندر یہ جو تباہ بربادی کر کے آئی ایم ایف پروگرام کہتے ہیں ملک جو ہے کہ ڈیفالٹ کر کے چھوڑا تھا. یہ ڈیفالٹ والے سے وہ جو خود وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ جی ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، پھر یہ کہہ رہے تھے کہ جی میاں صاحب کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی، پھر عمران خان صاحب کا کیا ہے، وہ تو کنوکٹڈ ہے، ان کو تو پھر کسی میں بھی بات. زبیر صاحب یہ بتائیں، ایک تو منی بجٹ کی بات ہو رہی ہے، اور سیکنڈلی یو اے کو اب ہم نے کوئی 3.5 بلین USD جو ہے جو ہم نے قرض لے رکھا تھا وہ ہم نے واپس کرنا ہے، تو اس کے بعد کتنا مشکلات آنے والی ہیں پاکستانیوں کے لیے معاشی طور پر آئندہ چند مہینے میں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ پہلے تو میں افنان کی بات کو کلیریفائی کر دوں وداؤٹ گوئنگ انٹو دی ڈیٹیلز اباؤٹ اٹ. بھائی ہم کیا کمپیٹ یہ کرنے آئے تھے کہ ہم ان سے کتنے خراب ہیں؟ آپ تو یہ کہہ کے آئے تھے اور کہہ کے آنا چاہیے کہ جی ہم ان سے زیادہ اچھا پرفارم کریں گے. جب آپ کے پاس 4 سال کے بعد کچھ بھی نہیں ہے ڈیلیور کرنے کے لیے، کچھ دکھانے کے لیے نہیں ہے، بڑی سمپل سی ہے. آپ کو کوئی بھی عوام سے ریلیٹڈ آپ کوئی انڈیکیٹر اٹھا لیں، امپلائمنٹ کم ہوئی ہے زیادہ. احسن اقبال صاحب کی اپنی رپورٹ ہے، 21 سال کی ہائیسٹ بلند ترین
لیول پر ہے انمپلائمنٹ, پاورٹی ہائیسٹ لیول ہے تاریخ میں, انویسٹمنٹ 51 ایئرس کی لوئسٹ لیول پر ہے, ایکسپورٹ بالکل سٹیگننٹ ہے, بلکہ مارچ 2022 کے مقابلے میں مارچ 2026 میں کم ہے. تو آپ یا تو یہ ہوئے نا کہ آپ کوئی اچیومنٹ بتائیں نا. دوسری بات یہ ہے یہ کہنا کہ جی انہوں نے کیا کیا تھا, یہ مقابلہ یہ کون زیادہ خراب ہے. اب آپ نے کہا فورن ایکسچینج ریزروز کے حوالے سے, پہلی بات یہ ہے کہ جنوری, فیبری, مارچ 2022 میں کوئی ڈیفالٹ نہیں ہونے والا تھا. اس وقت جنوری اینڈ 2022 جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا فیصلہ کیا گیا تھا, 16.8 بلین ڈالرز تھے فورن ایکسچینج ریزروز, کمرشل بینکس کو چھوڑ کے بتا رہا ہوں. 16.8 بلین ڈالرز پر ڈیفالٹ ہونا تھا, یا اس سے اگلے سال 2023 کے ایک مہینے میں 5 بلین ڈالر برن کیے, اس کا بتا دیں نا. اسحاق ڈار صاحب تھے یہ فیصل صاحب سے پوچھیں, مارچ میں جو ایک 5-6 بلین فیصل صاحب یہ بتا دیں, جب بانی پی ڈی خان صاحب پرائم منسٹر تھے, لگ رہا تھا بظاہر کہ حکومت جانے والی ہے. اس سے پہلے وہ بتاتے تھے جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 14 دن بعد بڑھتی تھیں کہ آئی ایم ایف کے پریشرز ہیں, ایگریمنٹس کے اندر ہے, ہم نے بڑھانی ہے. پھر اچانک سے پرائم منسٹر جو ہے 150 اس کا پرائس جو ہے لاک کر دیتے ہیں 6 ماہ کے لیے. وہ کہتے ہیں 5 سے 6 ارب ڈالر جو ہیں اس ٹائم کی حکومت نے ضائع کیے. دیکھیں یہ 4 سال بعد جیسے زبیر صاحب نے کہا نا کہ ان کی اپنی کارکردگی ہے کوئی نہیں, یہ تو 71 بھی پی ٹی آئی پر ڈالیں گے. یہ تو جو بڑا سانحہ پاکستان میں وہ بھی پی ٹی آئی پر ڈال دیں گے. 40 سال پی ٹی آئی اس ملک میں برسر اقتدار رہی ہے, یہ تو نہیں رہے, یہ تو کل کے بچے ہیں. 40 سال تو ہم نہیں رہے, 40 سال اگر ہم رہے تو پھر آپ بھی 60 سال رہے. سر بات تو سن لیں نا. اب 40 سال آپ نے کہہ دیا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں 40 سال کیسے رہے. مطلب آپ کی اب وہ ایگزام ہوتا ہے نا, جب وہ مارکنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر آپ لڑتے ہیں کہ ایگزامینر غلط ہے. وہ بھائی جان آپ کے ایگزام میں لکھے کچھ نہیں ہے, سفید شیٹیں. آپ چلیں 40 سال گنوا دیں, آپ کا حساب کتاب بھی 0 ہے. آپ ابھی تک کوئی میرا حساب کتاب بالکل 0 ہے. آپ صرف یہ بتا دیں 40 سال کیسے ہوئے. ان کی سیاست کو دے سکیں نہ, آپ نے میں بتا دوں پالیسی کو جو ہے اگر فیصل مجھے وہ آپ نے ڈائریکشن دی ہے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جس سے عوام کو ریلیف مل سکے, کسان کو ریلیف مل سکے, کارخانہ دار کو ریلیف مل سکے. فیصل بھائی ذرا ایک منٹ رکے گا. زبیر صاحب یہ 20 سیکنڈز ہے, 20 سیکنڈز سے بتا دیں اگر آپ 20 سیکنڈز کو کنکلوڈ کریں, مجھے پھر بریک پہ جانا ہے پلیز. میں بتاتا ہوں 1958 میں پہلا مارشل لا لگا تھا, اس جگہ سے لے کے 68 وہ بھی پی ٹی آئی کی وجہ سے لگا تھا. وہ بھی ہم نے لگایا تھا. مسلم لیگ نون کا اس سے کیا تعلق ہے؟ 3.5 سال 1993 کے نکال دیں. یار آرام سے سن لیں تو میں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, چلے مجھے